درخشا کا FSC کا رزلٹ آ گیا تھا۔ آج وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ دادی بس اب آپ مجھے اس خوشی کے موقع پر اچھی سی شاپنگ بھی کروائے اور مجھے لے کر پارک میں بھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کھانا بھی باہر سے کھائیں گے۔ آج کا اتنا خوشی کا دن ہے، آج کے دن تو آپ کو میری مرضی سے گزارنا ہوگا۔ وہ اپنی دادی کے کان میں جھک کر فرمائشیں بیان کر رہی تھی جب ایک آواز پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ آج ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پورے 1 مہینے کے لیے میں گھر چھٹی پر آیا ہوں، اور دوسرا یہاں پر بھی کیسے ہو تم، اور اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ بتاؤ مجھے، اپنا خیال نہیں رکھتے تھے کیا؟ میجر جبران کو خود سے لپٹائے ہوئے وہ اپنے خدشے کا اظہار کرنا نہیں بھولی تھی۔ ہمیشہ ہی انہیں یہی فکر رہتی تھی کہ ان کے بچے کمزور نہ ہو جائے، بیمار نہ پڑ جائے۔ جبران کی ماں بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ ارے جبران، آ گئے ہو تم؟ تمہیں تو کہا تھا ابھی آنے میں کچھ گھنٹے باقی ہے، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ ارے اوہو، آج ثابت ہو گیا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، میرا نہیں۔ دادی کے منہ پہ لانے پر جبران کے جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے دادی، کیا ہو گیا ہے؟ میری کون سی بات بری لگی ہے؟ تم نے اپنی ماں کو تو اپنے آنے کے بارے میں بتایا تھا، مگر مجھے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی ماں زیادہ پیاری ہے۔ جبران کھل کر ہنسا تھا۔ دادی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، بس اسی لیے نہیں بتایا تاکہ مجھے اچانک سے دیکھ کر آپ کے چہرے پر جو خوشی آئے گی وہ میں خود ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جبران کی بات پر مطمئن سی ہو گئی۔ درخشا کا منہ وہی کا بنا رہ گیا تھا۔ اوہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم اتنی خوش تھی۔ ارے میری بچی پاس ہو گئی ہے، اس کا رزلٹ آیا ہے۔ جبران کی آنکھوں میں اور بھی چمک گہری ہو گئی تھی۔ چلے پھر دادی، اب تو وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا جو آپ نے مجھ سے کیا تھا۔ وہ غصے سے درخشا کو گھورتے ہوئے بولا تو اس کی ماں اور دادی کہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ ہاں ہاں، اب تم 1 مہینے کی چھٹیوں میں آ گئے ہو تو سوچتے ہیں کہ گھر میں کوئی فنکشن ارینج کر ہی لینا چاہیے۔ برسوں سے اس حویلی میں کوئی فنکشن ہی نہیں کیا گیا۔ کیوں ماں جی، کیا کہتی ہے آپ؟ سمینہ بیگم نے اپنی ساس سے پوچھا۔ ارے کوئی میری بھی سنے گا، سب اپنے ہی بتائے جا رہے ہیں۔ دادی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا دن آپ میرے ساتھ گزارے گی۔ ارے اوہو، مجبور ہٹیوں کو کیوں اپنے ساتھ گھسیٹ رہی ہو؟ یہ جبران ہے نا، اس کے ساتھ جاؤ اور اپنی ساری فرمائشیں اب اسی سے ہی پوری کرواؤ۔ میں تو جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور درخشا وہیں پر منہ پھلا کر رہ گئی۔ چلو آؤ، تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں لے چلتا ہوں تمہیں۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، ورنہ بلا وجہ میرا موڈ آف ہو جائے گا، ساری خوشی غارت ہو جائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ جبران خود ہی اس کے لیے گفٹ لے کر آ گیا تھا، ایک بڑا سا کیک بھی لے کر آ گیا۔ اس کیک کی کیا ضرورت تھی؟ کون سی میری سالگرہ تھی؟ ارے خوشی کے موقع پر انسان کو منہ تو میٹھا کرنا چاہیے۔ اب کیا تم ہر وقت مرچیں چپائے رکھتی ہو؟ رات کے کھانے پر درخشا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ دادی، میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی۔ میری ساری سہیلیاں جس یونیورسٹی میں جا رہی ہے میں بھی وہیں پر جاؤں گی۔ جبران کا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے وہیں پر رک گیا تھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کی؟ آپ سے میں نے اجازت نہیں مانگی، میں اپنی دادی اور تایا جان سے بات کر رہی ہوں۔ اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، میری مرضی کے بغیر یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ جبران، آرام سے بات کرو، سمینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو ٹوک دیا۔ درخشا کو اپنی بہت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنسو پیتی وہاں سے پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ جبران، وہ تمہاری منکوحہ ہے۔ ہماری؟ ہم لوگ انہی دنوں میں شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے تم اسے تنگ کرتے رہو گے، بات بات پر اسے کمیوں کا احساس دلاتے رہو گے، تو تم کبھی بھی اس کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکو گے۔ دادی بھی بول پڑی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے محبت کرنا،
اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ جبران گہرے سانس لے کر رہ گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں دادی، ان ساری باتوں کو مجھ سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے، مگر یہ بے وقوف لڑکی کسی بات کو نہیں سمجھتی۔ اب آپ دیکھیں کیسے منہ پھاڑ کر اپنی ہر خواہش کا اظہار کر دیتی ہے۔ جانتی بھی ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یونیورسٹی میں نہیں جاتی، مگر پھر بھی اتنی سی بات پر اس نے منہ پھیلا لیا۔ ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ FSC تو اس نے 3 بار پیپر دے کر کلیئر کیا ہے، یونیورسٹی میں جا کر کون سے تیر مار لے گی؟ ہاں بیٹا، ویسے تمہاری بات ہی تو ہے، پڑھنے لکھنے کی تو یہ شوقین نہیں ہے، بس گھومنے پھرنے کی اور سہیلیاں بنانے کی ہی شوقین ہے، باہر گھومنے کی۔ تو تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں تم اسے پڑھاتے رہنا جو وہ پڑھنا چاہے گی۔ ان کی بات پر جبران بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر سکا۔ میں آج رات ہی درخشا سے تمہارے اور اس کے رشتے کی بات کرتی ہوں، اور اسی ہفتے میں تم دونوں کی شادی کی بات بھی کر دیتی ہوں۔ رات کو دادی نے درخشا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ منہ پھلائے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے پوتے کی طرفداری کرنے کے لیے مجھے یہاں پر بلا رہی ہے، تاکہ آپ مجھے بتا سکے کہ اس کی باتوں کو مجھے دل پر نہیں لینا چاہیے، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے، اور یہ بھی کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں… ارے اور بولو، اور کیا ہے تمہارے دل میں؟ جو بھی ہے بتا دو۔ دادی، آخر کب تک ہم لوگ کنویں کے مینڈک بن کر زندگی گزارتے رہیں گے؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بنوں، مگر آپ لوگ ہیں کہ ہم لڑکیوں کو حویلی سے باہر نکالنا ہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ ہمیں جائز ضروریات کے لیے بھی بار بار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اگر آج میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوتے تو میں دیکھتی کہ کون میرے ساتھ زیادتی کر سکتا تھا، تب میں دیکھتی کہ کیسے یہ میجر صاحب میرے معاملے میں بولتے۔ وہ تلخی سے بول رہی تھی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹا، تمہارے اندر ہمارے لیے اتنا زہر بھرا ہے، مجھے آج پتا چلا۔ تم ہم لوگوں سے اتنی نفرت کرتی ہو، اتنا چڑھتی ہو، اس بات کا تو ہم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ چلو اچھا ہوا آج تم نے اس زہر کو بیان کر دیا، ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ ہماری ساری محبت اور ریاضت کو تم نے کیسے مٹی میں ملا دیا۔ دادی کو روتا دیکھ کر درخشا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ دادی کے پاس آ گئی، انہیں خود سے لپٹا لیا۔ دادی، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اپنی جائز ضرورتوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ مجھے اتنی آزادی تو ہو کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں۔ بیٹا، تمہیں اپنی ضرورت کے لیے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا ہے؟ تم جو چاہتی ہو، جو کہتی ہو، میں بن مانگے تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ پھر تمہارے اندر ہمارے لیے اتنی منفی سوچ کیوں ہے؟ آپ نہیں دیکھتی تھائی کیسے کبھی کبھی مجھ پر اتنا ڈانٹ دیتی ہے کہ مجھ میں سلیقہ نہیں ہے، میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ بیٹا، وہ سب تمہاری بہتری کے لیے کہتی ہے۔ کل کو تمہاری شادی ہونی ہے تو یہ کھانا بنانا، یہ سب کام تو تمہیں آنے چاہیے۔ ابھی تک تو تم ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتی ہو، ابھی تک تمہیں انڈا صحیح سے ابالنا تو آتا نہیں، کل کو اگر تمہیں کھانا بنانا پڑ گیا تب تم کیا کرو گی؟ درخشا دادی کی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، میں تو ہوں ہی بد سلیقہ، ماں ہوتی تو وہ سلیقہ سکھاتی، یہی کہنا چاہتی ہے نا آپ؟ ارے بیٹا، تمہارے ساتھ بحث کرنا تو فضول ہے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اب اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ دادی کی بات پر درخشا اچل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے آپ دادی؟ میری شادی، اور وہ بھی ایک ہفتے میں؟ کس کے ساتھ؟ جبران کے ساتھ۔ دادی کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی دادی۔ جو انسان مجھے سب سے زیادہ زہر لگتا ہے، آپ مجھے اسی کے پھلے باندھنے کا فیصلہ کرے گی؟ نہیں دادی، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، بچپن میں تمہارے ماں باپ کی موجودگی میں ہی تمہارا نکاح جبران کے ساتھ ہوا تھا، اور پھر کبھی ہم نے تمہیں یہ بات بتائی نہیں کہ ابھی تم چھوٹی ہو، ابھی ہمارا رخصتی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب تم رشتے کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گی تب تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا،
اور اب جب ہماری رخصتی کا فیصلہ کر لیا ہے تو تمہیں یہ بتانا ضروری تھا، اس لیے اب اپنا رویہ جبران کے ساتھ بہتر کر لو اور خود کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ویسے بھی کوئی مرد بھی اپنی بیوی کے حد سے زیادہ بدتمیزی اور خود سری برداشت نہیں کرتا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج وہ بہت رو رہی تھی، بہت دکھی تھی۔ آج اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ شاہ ہاؤس میں زرینہ بیگم اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام شہروز تھا اور چھوٹے کا نام جبران تھا۔ ان دونوں کی ایک اولاد تھی۔ شہروز کو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی تو جبران کو بیٹا عطا کیا تھا۔ وہ سبھی لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ شہروز کی بیوی نجمہ کو اس گھر میں آئے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ وہ اس خاندان کی نہیں تھی۔ شہروز نے نجمہ کے ساتھ اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ وہ ان کے ایک دوست کی بہن تھی۔ اپنے دوست کے گھر اتفاق سے ان کی نظر نجمہ پر پڑ گئی تھی اور یہ نکتی سی نجمہ ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ انہوں نے ضد باندھی کہ وہ شادی کریں گے تو اسی لڑکی کے ساتھ کریں گے۔ زرینہ بیگم نے انہیں بہت سمجھایا کہ جس گھر میں نے جبران کی شادی کی ہے وہیں پر تمہاری بھی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہنیں بہت اچھی ہے، بڑی دیکھی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پھلی بڑی ہے، سلیقہ چار ہے، آخر کس چیز کی کمی ہے ان میں؟ مگر شہروز کی ضد تھی کہ وہ شادی کرے گا تو صرف نجمہ سے ہی، ورنہ وہ کبھی کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر وہ جب نجمہ کو دیکھنے کے لیے آئی تو انہیں یہ لڑکی کچھ پسند نہیں آئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ تیز ترار تھی، وہ بہت زیادہ فیشنیبل تھی، سلیقہ بھی اس میں نام کو نہیں تھا۔ انہیں وہ پسند نہیں آئی تھی، مگر شہروز کے لیے انہوں نے اسے پسند کر ہی لیا تھا۔ گھر آ کر اپنے بیٹوں کو بتانے لگی کہ کل جب تمہیں اس میں کوئی شکایت ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا تو اپنے سارے مسائل سے خود نپٹنا، مجھے سب کا ذمہ دار مت ٹھہرانا۔ شادی کے بعد چند دنوں میں ہی شہروز کے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا تھا، کیونکہ نجمہ میں نہ سلیقہ شاعری تھی اور نہ اسے کھانا بنانے کا ڈنگ تھا۔ اس حویلی میں ہمیشہ سے یہ رواج تھا کہ گھر کے سارے کام سنبھالنے کی ذمہ داری گھریلو خواتین کی تھی۔ زرینہ بیگم کی بڑی بہو ہی ناشتہ بنا دیتی، باقی کے معاملات وہی دیکھتی تھی۔ کہیں آنا جانا ہوتا، گھر سنبھالنا، سب کچھ وہی کرتے تھے۔ اب سارا کام وہ ملازمہ پر تو چھوڑ نہیں سکتی تھی، مگر نجمہ ان سبھی باتوں سے بے نیاز نظر آتی تھی۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ گھر میں وہ لوگ بھی تو ہے، یہ سب ذمہ داری میری نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے نکاح میں آئی ہوں اور آپ کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی تو وہ جنجلا جاتے تھے۔ میری بات سنو، اگر تم میرے نکاح میں ہو تو میرے کام تو تم پر فرض ہے نا؟ نہ تو مجھے ناشتہ بنا کر دیتی ہو، نہ تو میرے باقی معاملات دیکھتی ہو۔ آج بھی مجھے ناشتے کے لیے بابی کو کہنا پڑتا ہے۔ ہاں تو کیا برائی ہے اس میں؟ وہ سب کے لیے بناتی ہے تو آپ کے لیے بنا دے گی، تو اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے نا؟ آہستہ آہستہ شہروز نجمہ کی عادتوں سے تنگ آنے لگا تھا۔ اب تو اللہ نے انہیں بیٹی بھی دے دی تھی، اور پھر زرینہ بیگم کے کہنے پر بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ اس بات پر بھی نجمہ کو بہت اعتراض تھا۔ اتنی چھوٹی سی بچی ہے ہماری، ابھی سے آپ لوگ اس کا نکاح کر رہے ہیں، آخر اس کی کیا تک بنتی ہے؟ مگر زرینہ بیگم کہنے لگی، میں ان دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی مضبوط کر دینا چاہتی ہوں، دونوں کو ایک لڑی میں پروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اس حویلی کی خوشیاں ہمیشہ ایک اکٹھی رہے، کبھی بھی اس حویلی کی کوئی بچی اس گھر سے باہر نہ نکلے۔ پھر ایک دن ایک ایسا حادثہ ہوا جو شہروز کا ہارٹ اٹیک کا سبب بن گیا۔ ان کے مرنے کے بعد نجمہ اپنی بیٹی کو یہیں پر چھوڑ کر اس حویلی سے چلی گئی تھی۔ ایک بار بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اگر وہ لے کر جانے کی کوشش بھی کرتی تو بھی زرینہ بیگم کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہ بھیجتی۔ انہوں نے کبھی بھی درخشاں کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ ہمیشہ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہاری ماں یہاں سے کیوں گئی اور تمہارے باپ کی موت کیسے ہوئی۔ سب نے اسے یہی بتایا کہ شہروز صاحب کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی، مگر یہ ہارٹ اٹیک کیوں آیا تھا، انہوں نے کس بات کی پریشانی لی تھی،
اس بات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اور اس وقت درخشاں کو اس گھر میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے دشمن نظر آ رہے تھے۔ کاش میرے پاس اپنی ماں کا نمبر ہوتا، میں ان سے بات کر لیتی، ماں کے پاس چلی جاتی، سارے دکھ درد انہیں بتا دیتی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ اس وقت وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا کندھا چاہیے تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو کر سارے غم آنسو کی صورت بہا سکے۔ کون ہے؟ دوسری طرف ایک عورت کی آواز آئی تھی۔ میں ہوں نجمہ، تم درخشاں بات کر رہی ہو نا میری بیٹی؟ نجمہ کی آواز میں آنسو کی آمیزش تھی۔ ماں کی آواز سن کر تو درخشاں بری طرح حیران رہ گئی۔ ماں، یہ آپ ہو؟ ہاں میری بیٹی، یہ میں ہوں۔ کتنے سالوں سے میں کوشش کر رہی ہوں تم سے ملنے کی، بات کرنے کی، مگر حویلی والے مجھے حویلی کے اندر جانے ہی نہیں دیتے۔ نہ ان لوگوں نے مجھے تم سے ملنے دیا، نہ تمہارا نمبر حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کبھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ آج زین کی وجہ سے میں تم سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ وہ کون ہے؟ ارے وہی جو اکثر تمہیں اپنے راستے میں نظر آتا ہے، مگر تم ہمیشہ اسے اگنور کر دیتی ہو۔ اچانک سے درخشاں کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کالج سے آتے جاتے اسے اکثر راستے میں ایک لڑکا کڑا نظر آتا تھا۔ جب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر درخشاں ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ ماں، تو آپ اس لڑکے کو کیسے جانتی ہے؟ ارے وہ میرا بھتیجا ہے، میرے کہنے پر ہی تو وہ تمہارے راستے میں آتا تھا تاکہ تمہیں میرے پاس لا سکے، میرا پیغام دے سکے، مگر بیٹی تم نے کبھی سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کی۔ ماں سے بات کرنے کے بعد درخشاں کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ ماں، آپ نہیں جانتی کہ یہاں پر میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ میری مرضی کے خلاف اس جبران سے میری شادی کی جا رہی ہے جو کہ ہر وقت اپنی مرضی مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو سارے دکھڑے سنا رہی تھی، اور اس کی ماں بھی اس کی بات سن کر جیسے اسے زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ ارے میری پیاری بچی، چھوڑ دو تم اپنے گھر والوں کو، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری شادی زین کے ساتھ کروا دوں گی، تمہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی۔ مت پوچھو کہ میں تمہارے لیے کتنا تڑپی ہوں، کتنی بار میں نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میری بیٹی میرے پاس نہیں ہے، جس بیٹی کے لیے میں نے کتنی منتیں مرادیں مانگی، کتنا میں روئی تھی کہ تمہیں مجھے ساتھ لے کر جانے دے، مگر ان ظالم لوگوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ ان کی ڈرامے بازی تو عروج پر تھی۔ درخشاں جو ہر بات سے ناواقف تھی، اب وہ اپنی ماں کی ہر بات کو سچ سمجھنے لگی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو ماں، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ آج سے پہلے مجھے ان لوگوں کی اس فطرت کا اندازہ نہیں تھا۔ شکر ہے ماں جو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ ایک ہی ہفتہ رہ گیا شادی میں، اور اب یہ لوگ مجھے اس ظالم جبران کے حوالے کر دیں گے۔ تم ایک کام کرو، کل تم گھر سے کوئی بھی بہانہ لے کر نکل آؤ، میں زین کو بھیجوں، وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا، پھر میری بیٹی میرے پاس رہے گی۔ میں عدالت کے ذریعے سے تمہیں جبران سے خلا بھی لے لوں گی، اور پھر تمہاری شادی تمہاری پسند کے لڑکے سے کروا دوں گی۔ ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ہاں ماں، میں اب ایسا ہی کروں گی، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل آؤں گی۔ ایک کام کرنا درخشاں۔ کیسا کام؟ درخشاں نے پوچھا۔ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے اپنے ساتھ لے کر آنا، اور جو تمہاری پراپرٹی ہے، کیا اس کے پیپرز تمہارے پاس ہے یا تمہاری دادی کے پاس؟ وہ سب تو دادی کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ میرے پاس صرف میرے ڈاکومنٹس ہیں، کچھ زیورات ہیں اور کچھ پیسے ہیں، وہ سب لے کر آنا، اپنے سارے زیورات، نقدی، سب کچھ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد وہ لوگ تمہاری چیزوں پر قبضہ کر لے۔ ہاں ماں، تم فکر مت کرو، میں سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ اگلے دن اس نے ناشتہ کے وقت سب لوگوں پر ایک الوداعی نظر ڈالی تھی۔ آج اس کا انداز بہت مختلف تھا، سب کو ہی اس کا انداز چمکا رہا تھا۔ جبران بھی بات بات پر اسے چھیڑ رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، مگر وہ کمال مہارت سے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ دادی، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ درخشاں بی بی نہ میری بات پر غصہ کر رہی ہے، نہ انہیں مجھ سے کوئی چڑ محسوس ہو رہی ہے۔
کیا میں یہ سمجھوں کہ شادی کی خبر سن کر وہ خوش ہو رہی ہے اور خود کو میرا ہونے کے لیے انہوں نے ذہنی طور پر تیار کر لیا ہے؟ اس کی شرارت بھری آواز پر درخشاں نے اپنی زبان کو حرکت دی تھی۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مر جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر جہاں پر دادی نے اسے گور کر دیکھا تھا وہی جبران کھل کر ہنس پڑا تھا۔ تمہارا نکاح تو میرے ساتھ ہو چکا ہے اور اب تو صرف رخصتی کرنی ہے، تو تمہیں کمرے سے اٹھ کر میرے کمرے میں آنا ہے، بس اب اتنی سی بات ہے۔ اس کے لیے تمہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ جب وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو جبران اس کے قریب ہو کر کہنے لگا، اگر تم خود شرافت سے نہیں آؤ گی تو میں تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، کوئی مجھے میری اس حرکت سے نہیں روک سکتا۔ جبران کی اتنی کھلی بولی بات پر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ سے ایسی ہی امید رکھی جا سکتی ہے۔ درخشاں کے چڑھ کر کہنے پر جبران کا کہا بے ساختہ کھل جاتا تھا۔ ارے تم بینا کتنا اچھے سے جانتے ہو مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ تمہیں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل میں وہی ہے جو میرے دل میں ہے۔ سچ بتاؤ، تمہارے دل میں خوشی پھوٹ رہی ہے نا؟ تم بھی اس بات کا انتظار کر رہی ہو نا کہ کب تم میرے کمرے میں آؤ گی؟ بس کر دیں آپ، میں اس سے مزید یہ بکواس نہیں سن سکتی۔ جبران کی طرف دیکھے بغیر وہ تیزی سے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب وہ کھڑکی سے جان کر باہر نظر رکھے ہوئے تھی، جانتی تھی کہ اگر جبران گھر میں ہی رکا تو وہ ہمیشہ کی طرح اس پر ہی نظر رکھے ہوئے گا۔ وہ کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور وہ تو جبران کی نظر میں آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبران کی گاڑی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دی۔ باقی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ تائی کچن میں تھی، تایا آفس میں، اور دادی اپنے ذکر اور اذکار میں مصروف تھی۔ معاف کرنا دادی، مگر کیا کروں کہ میں اس انسان کے ساتھ ساری زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی میری ماں کا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ میری ماں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، ساری زندگی وہ میرے لیے ترستی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے میری ماں سے دور رکھا، میں اگر آ گئی ہوں تو آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے، کیونکہ اب میں خود مختار ہوں، بڑی ہوں، اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے سکتی ہوں۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کالج کے بیگ میں اپنا زیور، ایک دو جوڑے اور ساری نقدی ڈال دی تھی، اور پھر گھر سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ تھوڑا ہی دور آئی تو اسے دیکھا کہ ایک طرف زین اپنی بائک لیے کھڑا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف آ گئی تھی۔ زین نے اپنے مخصوص لوفرانہ انداز میں اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ سناؤ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ سرد مہری سے بولے۔ اس آدمی کا یہ لوفرانہ انداز، یہ گھٹیا دیکھنے کا انداز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب تک مجھے اس آدمی کا یہ انداز برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر امی نے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے کو بولا تو میں انہیں بھی صاف انکار کر دوں گی۔ اب میں جبران کو چھوڑ سکتی ہوں تو پھر زین کو کیوں نہیں؟ مجھے پپو نے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو، ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے۔ وہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی اور وہ بائک کو تیزی سے آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ اب وہ اسے اس گھر میں لے کر آ گیا تھا جہاں پر اس کی ماں اس کی منتظر تھی۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا، کہاں وہ بڑی سی حویلی میں شان سے رہنے والی لڑکی، اور کہاں یہ چھوٹا سا گھر۔ اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ میں رہتا ہوں، بڑے چاچو رہتے ہیں اور پپو۔ اتنے لوگ ایک ہی گھر میں؟ اس نے اس گھر میں نظر ڈالی تھی جہاں پر 5 کمرے نیچے تھے اور اتنے ہی کمرے اوپر بھی ترتیب سے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر گھر میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ صفائی ستھرائی کا فقدان تھا۔ وہ ہمیشہ سے نفاست پسند کی طبیعت کی مالک رہی تھی۔ صفائی ستھرائی ہمیشہ ہی ان کے گھر کا خاصہ تھی۔ گو کہ وہ اتنی سگڑ نہیں تھی، نہ سلیقہ شعار تھی، یہ سارے کام تو ملازم ہی کرتی تھی، مگر پھر بھی اسے کبھی بھی گندگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جہاں بھی گندگی دیکھتی تو فوراً سے وہاں سے صفائی کرنے کا حکم دے دیا کرتی۔ مگر اب یہ اس کی حویلی نہیں تھی، اور نہ ہی یہاں پر اس کی کوئی ملازمہ تھی۔
جو اس کے ایک حکم پر سارے کام کر دیتی۔ وہ بیزاری سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، مگر جب ماں کو دیکھا، اس کی پرشفقت گود میں آ کر سوئی تو ہر ایک بات کو بھول گئی تھی۔ ماں، تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ مجھے اپنے ساتھ لے کر آتی۔ اس نے شکوہ ماں کو دیکھتے ہی کر دیا۔ نجمہ اسے خود میں بھینج کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری بچی، تمہیں خود سے دور کرنا آسان نہیں تھا۔ تم کیا جانو کہ میں تمہارے لیے کتنا تڑپی ہوں۔ چلو اب ساری پرانی باتوں کو بھول جاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو، ٹھیک تو ہو؟ درخشاں ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آج سے پہلے مجھے اتنا سکون کبھی نصیب نہیں ہوا جتنا آج ملا ہے۔ ماں کی گود میں لیٹے لیٹے ہی وہ سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، وہ باہر آئی۔ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ سبھی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ درخشاں کو ان کے بولنے کا انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں سب لوگ بہت سلیقے سے، آہستگی سے اور شائستگی سے بات کرتے تھے۔ صرف درخشاں کو ہی چلا کر بولنے کی عادت تھی، اور اس کی اس عادت کی وجہ سے دادی اسے ٹوکتی رہتی تھی، مگر وہ درخشاں کی اس عادت کو چھڑوا نہیں سکی تھی۔ اب اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ماں اس کے پاس آئی۔ درخشاں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سب سے ملاتی ہوں۔ یہ تمہارے بڑے ماموں ہے، یہ چھوٹے ماموں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ سب سے ملا رہی تھی اور سبھی لوگ اس سے بہت محبت سے ملے تھے، مگر درخشاں کو ان کی محبت بہت مصنوعی لگ رہی تھی۔ ان کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا دل برا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی باتیں بہت عجیب تھی۔ بار بار وہ اس کے باپ کی، اس کی دادی کی برائیاں کر رہے تھے۔ اس نے اپنی دادی سے 1000 شکوے شکایات سہی، مگر وہ ان کی برائی کسی اور سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ ان سب کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل اٹھایا تو سامنے جبران کا نمبر تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ امی، جبران کی کال ہے۔ نجمہ اس کی بات سن کر کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ جبران ہے تو تمہیں کہا تو نہیں جائے گا؟ اس سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ تم اپنی ماں کے پاس ہو، اب ہمیشہ یہی پر ہوگی۔ موبائل کان کے ساتھ لگا کر وہ وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ دوسری طرف جبران غصے سے ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، کس کی اجازت سے تم اپنی ماں کے گھر گئی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم اپنے ہر عمل کے لیے مجھے جواب دہ ہو۔ کیا تم نے مجھ سے اجازت لی تھی؟ درخشاں کو غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ کی کوئی زر خرید غلام ہوں جو آپ مجھ پر اس طرح سے اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ مجھے اب اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور وہ بھی مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جلد ہی میں خلا کے پیپر کورٹ میں بھجوا دوں گی۔ جبران کا تو دماغ ہی گم گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ خبردار، اگر تم نے ایک اور جانے کا نام بھی لیا تو ہمارے خاندان کی لڑکیاں کورٹ کچہروں میں نہیں جاتی۔ آپ سمجھائے، یہ سب تمہاری اس ماں کی پڑائی ہوئی پٹی ہے۔ میں بھی سوچوں کہ اتنے سالوں کے بعد تمہیں اپنی ماں کا خیال کیوں آیا۔ یقیناً اس نے تمہیں ورغلایا ہے۔ آپ کو میری ماں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ وہ میری ماں ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتی۔ جبران طنزی انداز میں ہنسا تھا۔ اپنی ماں سے پوچھنا کہ اس وقت جب جوانی میں وہ رنگ رلیاں منا رہی تھی تب تو انہیں بیٹی کا خیال نہیں آیا، اور اب جو بوڑھی ہو چکی ہے، جب ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تب انہوں نے سوچا کہ اپنی بے وقوف بیٹی کو پاگل بنا کر اسے ساری جائیداد ہتھیا لیتی ہوں۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، اور پلیز آپ مجھے میری ماں کے خلاف، آپ اتنا گر جائیں گے، اتنی جھوٹی اور غلط باتیں کہیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ اسے نجمہ نے اپنے ساتھ ہی کمرے میں سلایا تھا۔ ہاں، ماں بیٹی اسی کمرے میں رہیں گے۔ میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لے۔ تمہیں اکیلے سونے کی عادت ہے، اور اس لیے تمہیں یہ اکیلا کمرہ دیا جائے گا۔ مگر بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، تمہیں مجھے برداشت کرنا ہی ہوگا، کیونکہ میں کتنے سالوں سے تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں۔ وہ اس رات ماں کے ساتھ لپٹ کر سوئی۔
اگلے دن جب وہ اٹھی تو اس نے اپنا موبائل تلاش کرنا چاہا مگر موبائل کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ امی، میرا موبائل کہاں ہے؟ یہی تو رکھا تھا۔ نجمہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، شاید انہوں نے کہیں بھی پھینک دیا ہو، کھلونا سمجھ کر۔ تم دیکھو یہی کہیں پہ ہوگا۔ مگر موبائل نے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ نجمہ کہنے لگی، بیٹا اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا موبائل میں کچھ بہت خاص تھا؟ نہیں امی، وہ گھر میں تو کچھ خاص نہیں تھا، بس کانٹیکٹس تھے اس میں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، نیا موبائل لے دیں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بس اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا ہے کہ تم جبران سے طلاق لوگی اور اپنی جائیداد کے لیے کیس ڈلواؤ گی؟ جائیداد کے لیے؟ ہاں بیٹا، تمہیں کورٹ میں چل کر 2 کیس ڈالنے ہوں گے، ایک تو خلا کا کیس اور دوسرا جائیداد کا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کے حصے کی جو جائیداد تھی وہ تمہیں ملنے کی بجائے ان لوگوں کے حصے میں چلی جائے، ساری جائیداد پر جبران قبضہ کر لے؟ یہی چاہتی ہو تم؟ نہیں ماں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ساری جائیداد میرے ہی پاس آئے۔ وہ میرے باپ کا حق ہے تو وہ حق مجھے ہی ملنا چاہیے نا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اب جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ اب ہم کل ہی ایک وکیل صاحب سے ملیں گے، میں نے وکیل سے بات کر لیا ہے، انہیں تمہارے کیس کے لیے ہائر کر لیا ہے۔ اب کل میں تمہیں ان سے ملوانے کے لیے چلوں گی۔ ٹھیک ہے ماں۔ یہ سب درخشاں کو عجیب تو لگ رہا تھا کیونکہ آج تک وہ کبھی ان چکروں میں پڑی نہیں تھی، نہ ہی کبھی وہ کورٹ کچہری میں گئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی اپنی جائیداد کو اپنے نام کروانے کا سوچا تھا۔ وہ تو ایک سیدھی سادی زندگی گزار رہی تھی۔ رات کو بھی نجمہ بیگم اس کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ آدھی رات کو اچانک سے درخشاں کی آنکھ کھل گئی۔ کتنی دیر تک اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا کروں میں؟ ایک تو اس اجنبی جگہ پر مجھے نیند نہیں آ رہی، کل امی ساتھ تھی تو میں ان کی گود میں سکون سے سو گئی، مگر اب ایک کام کرتی ہوں، دیکھتی ہوں امی کہاں پر ہے، انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ پہلے کچن میں جا کر اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ماں کو تلاش کرنے لگی۔ سب سے آخر والے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ درخشاں نے سوچا کہ ماں یہیں پر ہوگی، جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب آئی تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر وہ ٹٹک کر رہ گئی۔ ارے نجمہ، مان گئے تمہیں، بہت ہی تیز ہو تم، کیسے تم نے اپنی بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ ارے بھائی صاحب، وہ کل کی بچی ہے، سیدھی سادی ہے اور ہے بھی اپنے باپ کی طرح سادہ مزاج، تو اسے اپنی باتوں کے جال میں پنسانا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے ماموں کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ زین بھی باتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ بس پپو، سب سے پہلا کام تو اسے طلاق دلوانے والا کرنا ہے اور پھر ساری جائیداد اس کے نام کروانی ہے۔ جب آپ کو جائیداد مل جائے تو آپ مجھے بھول جائے اور مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال دے۔ مجھے درخشاں سے شادی کرنی ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا اس سے نکاح کروائے گی۔ ہاں ہاں بیٹا، درخشاں کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہوگی، تمہارے ساتھ ہی میں اس کا نکاح کرواؤں گی۔ فکر کس بات کی کرتے ہو تم؟ اب وہ ہمارے چنگل میں پنس گئی ہے، وہ اب کبھی بھی یہاں سے نکل نہیں سکے گی۔ ماموں بھی کہکہا لگا کر ہنس رہے تھے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، کل تم دونوں صبح اسے وکیل کے پاس لے جانا۔ مگر وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ میجر جبران، وہ بہت ہی زیادہ ہوشیار بندہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کوئی چالاکی یا تیزی نہ دکھا دے۔ نجمہ کہنے لگی، اب وہ کیا چالاکی دکھائے گا جب ہماری لڑکی خود ہی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی؟ آپ نہیں جانتے کہ درخشاں اس سے بہت نفرت کرتی ہے اور یہ بات میجر جبران کو بھی پتا ہے۔ اگر درخشاں اس کے قابو میں ہوتی تو وہ کب کی پولیس یہاں پر لا چکا ہوتا اور درخشاں کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ اسے بھی پتا ہے کہ پولیس کو بھی یہاں پر لانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ درخشاں اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی۔ اس لیے آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے، وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب سارا کھیل ہمارے ہاتھ میں ہے۔
کیونکہ درخشاں پوری طرح سے میرے قابو میں آ چکی ہے۔ درخشاں یہ سب سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کتنی بے وقوف تھی، کتنی آسانی سے بے وقوف بن گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اسی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ ماں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ انہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، ہمدردی نہیں تھی کہ میری جائیداد انہیں مل جائے۔ اب میں کیا کروں؟ اگر یہاں پہ رہی تو یہ لوگ تو مجھے اور بھی پاگل بنائیں گے اور پھر میری شادی زین کے ساتھ کروا دیں گے۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ اور یہ زین، یہ تو جبران سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ جبران تو پھر اس سے بہت بہتر ہے۔ میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی اگر میں یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ صبح ہوتے ہی جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر سو رہے تھے۔ اس وقت درخشاں آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور پھر وہ روڈ پر بھاگنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ روتے روتے روڈ پر گر گئی تھی۔ یا اللہ، میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی۔ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کرنے جا رہی تھی۔ یہ لوگ تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ میری سگی ماں ہو کر مجھے استعمال کر رہی تھی اور میں ان کی محبت میں اندھی ہو کر گھر چھوڑ کر یہاں پر آ گئی۔ اگر تمہارا شوق رونے کا پورا ہو گیا ہو تو گاڑی میں بیٹھو۔ درخشاں حیرت سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ سامنے جبران کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ ہاں، میں یہاں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ چلو بیٹھو میرے ساتھ گاڑی میں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ میری بات سنو درخشاں بی بی، میں تمہارے بارے میں تم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں۔ اور ایک اور بات جو تم نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ تمہارے موبائل میں نے ایک چپ لگا رکھی ہے۔ تم جہاں جاتی ہو، جو کرتی ہو، وہ مجھے سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اس دن جب تمہاری ماں نے کال کی تھی وہ میں سب جانتا تھا۔ میں چاہتا تھا تمہیں روک سکتا تھا، تمہیں تمہاری ماں کی اصلیت دکھا سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس طرح سے تم نہیں مانو گی۔ جب تک تم خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لو تب تک تمہیں مجھ پر یقین آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے تمہیں اس گھر میں آنے دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ زیادہ دیر تک اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکیں گے۔ اور اب آپ گاڑی میں بیٹھو اور میں تمہیں ان کے بارے میں باتیں بتاتا ہوں کہ ان کا آخر مقصد کیا تھا۔ شکر ہے تمہیں جلدی عقل آ گئی، ورنہ آج مجھے پولیس کو لے کر اس گھر میں آنا پڑتا اور تمہیں گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا۔ وہ جب گھر آئی تو پہلے تو دادی نے اسے خود سے لپٹا لیا، روتی رہی مگر پھر اسے غصے سے خود سے الگ کر دیا۔ تم نے ہماری محبتوں پر شک کیا، ہماری نیت پر شک کیا۔ بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس بوڑھی دادی جس نے ساری زندگی تمہارا خیال رکھا، تمہیں بیٹی بنا کر پالا، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ مجھے معاف کر دے دادی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ دادی میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی، کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تایا تائی بھی وہاں پر آ گئے تھے، انہوں نے بھی درخشاں کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ مجھے معاف کر دے تایا جان، آج کے بعد میں آپ کی محبتوں پر شک نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ ایک ایک کر کے سبھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ درخشاں اپنے کمرے میں آنے لگی جب جبران نے اسے روک دیا تھا۔ درخشاں یہاں پر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا اور سر جھکائے ہوئے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایسا سچ جو آج تک ہم نے تم سے چھپایا۔ جبران کی بات سن کر درخشاں نے حیرت سے اپنے آنسو پونچھے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ بیٹھو درخشاں، تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جس دن تمہارے والد شہروز چاچو کا انتقال ہوا تھا، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے نجمہ آنٹی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ شخص نجمہ آنٹی کا کوئی دور کا رشتہ دار تھا جس کے ساتھ ان کا پہلے سے معاشقہ چل رہا تھا۔ تمہارے والد نے انہیں کئی بار سمجھایا تھا مگر وہ باز نہیں آئی، اور جب انہوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ صدمے سے بے حال ہو گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے درخشاں، تمہارے والد اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے
اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کے خلاف جا کر ان سے شادی کی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نجمہ آنٹی کسی اور مرد کے ساتھ ہے تو وہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکے۔ اسی رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جان بر نہ ہو سکے، اور میری ماں وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس مرد کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ کیا انہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ درخشاں کی آواز میں کرب تھا۔ اس مرد کا نام انور تھا۔ وہ تمہاری ماں کو اپنے ساتھ لے تو گیا، لیکن اس نے انہیں صرف 1 سال کے لیے اپنے ساتھ رکھا۔ جب نجمہ آنٹی کے پاس کچھ بچا نہیں تو انور نے انہیں بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد نجمہ آنٹی کو پتہ چلا کہ زین کے والد یعنی تمہارے چھوٹے ماموں اور انور آپس میں بھائی ہے۔ نجمہ نے اپنے بھائیوں سے مدد مانگی اور وہ دونوں بھی بہت چالاک تھے۔ انہوں نے تمہاری ماں کو اپنے ساتھ تو رکھ لیا، مگر اب ان کے گھر میں بھی کوئی انہیں برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ سب تمہیں اس لیے اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے تاکہ تمہارے باپ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر سکے، مگر وہ تو کہتی تھی کہ انہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ میرے لیے ترس رہی تھی۔ محبت نہیں، وہ تمہاری دولت اور حیثیت کے لیے ترس رہی تھی درخشاں۔ ان کی ساری محبت اور ساری ہمدردی صرف ایک دکھاوا تھی۔ اگر انہیں سچ میں تم سے محبت ہوتی تو تمہیں یہاں نہ چھوڑ جاتی۔ درخشاں کا دل جیسے 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ جس ماں کے لیے اس نے اپنے خاندان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، وہ دراصل اسے صرف اپنی جائیداد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ درخشاں نے سسکتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے اور اسی ہفتے میں ہم شادی کر لیں گے۔ جبران نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ شادی کے بعد جبران اور درخشاں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ درخشاں اپنی غلطی کا احساس کر کے بہت شرمندہ تھی اور اس نے اپنی دادی اور تایا سے معافی بھی مانگی تھی۔ انہوں نے اسے ہمیشہ کی طرح معاف کر دیا اور اس کی زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی۔ جبران کے ساتھ اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ جبران نے اسے پڑھنے لکھنے سے نہیں روکا بلکہ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ درخشاں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن گئی۔ درخشاں نے اپنی ماں کی اصلیت جاننے کے بعد بھی کبھی ان کو بالکل نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے جاتی اور انہیں ضرورت کے لیے خرچہ بھی دیتی، مگر وہ کبھی اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے نہیں گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا مقصد صرف اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ وہ اب اپنی ماں کی حقیقت کو قبول کر چکی تھی اور اسی لیے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا تھا۔ درخشاں اب جبران کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جبران اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ درخشاں نے ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو بننے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کی زندگی میں خوشیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتی تھی کہ اس کی اپنی ماں نے جو کیا وہ ایک تلخ حقیقت تھی، لیکن اس کے خاندان نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ جبران نے ہمیشہ درخشاں کو سپورٹ کیا اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کیا۔ درخشاں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک فیشن برانڈ شروع کیا اور وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن گئی۔ اس کے برانڈ کا نام روشنی تھا جو اس نے اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا۔ وہ اب بہت خوش تھی اور اپنی زندگی میں بہت کامیاب تھی۔ اس نے اپنے دل سے تمام نفرتیں نکال دی تھی اور اب وہ اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی حقیقت کو قبول کر لیا تھا اور اسی لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اب ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی جس میں جبران اور اس کا خاندان اس کے ساتھ تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔